السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام ایک نیچرل فطری نظام ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے منتخب کیا ہے۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ نکاح نہ کرنے کو مقدس کام سمجھتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ مقدس نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو ذمہ داریوں سے فرار ہے، یہ تو اس فطری تقاضے اور فطرت کے خلاف ہے جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کے خلاف ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ وہ کام جو فطری تقاضوں کے خلاف ہو وہ کبھی مقدس نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جو میں نے شادیاں بھی کی ہے اور جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام نہ ہی آزاد شہوت رانی کی اجازت دیتا ہے، نہ اتنی دیر سے شادی کی اجازت دیتا ہے کہ انسان اپنے نفسانی ضرورت کے لیے حرام طریقے اپنائے اور گھر، سماج، انسان سارے کے سارے بگاڑ کا شکار ہوں اور بدامنی اور ایک فحاشی پھیلے سماج میں، اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ شادی کو چھوڑ کر کے ایک بیراگی کی زندگی گزاریں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب شادی کی عمر ہو جائے تو تم شادی کرو۔ اور اسلام چاہتا ہے کہ شادی کا بندھن ایک پاکیزہ بندھن ہو، اسی لیے اسلام نے تعلیم دی ہے کہ ایسی لڑکی کو منتخب کرو جو دیندار ہو۔ اسی طرح لڑکوں کے انتخاب میں بھی ایسے لڑکے کا انتخاب ہونا چاہیے جو دیندار ہو، اور اس کے بعد دونوں کے حقوق اور فرائض ہیں، دونوں کو ایسی بیلنس تعلیم دی گئی ہے، گھر اور سماج کو ایسی تعلیم دی گئی ہے کہ اگر اس پر سب عمل کریں تو شادی کا بندھن کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا اور جو پلے گا بڑھے گا وہ سماج کا بہترین انسان ہوگا، اور اس سے گھر، سماج، ملک اور پوری دنیا عدل و انصاف اور امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی۔ تو اسلام نکاح کی تعلیم دیتا ہے، اور نکاح میں بہت ہی واضح طور پر یہ ہدایات دیتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں نکاح کو مشکل بنایا جاتا ہے، اور یہ جو ابھی کا سماج ہے اس نے زنا کو آسان کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل پاکیزہ ہو، ہمارا سماج صاف ستھرا ہو، ہمارا ملک اچھا ملک ہو اور ہمارے اخلاق بہتر ہوں، تو آپ کو شادی کو آسان بنانا ہوگا، سنت نبوی کے مطابق شادی کرنی ہوگی، اور اس میں جتنی بھی چیزیں شامل کر دی گئی ہیں جو شادی کو مشکل بناتی ہے اس کو جو ہے دور کرنا ہوگا۔ لہٰذا اسلام یہ چاہتا ہے کہ شادی کریں اور شادی مستقل رہے۔ اسی لیے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ جن کی شادی کی عمر ہو گئی ہے وہ کسی بھی بہانے سے شادی کو تاخیر نہ کریں کہ ابھی بہت پڑھنا ہے، ابھی بہت سارے کیا کہتے ہیں کہ ہمارا کیریئر ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا وجوہات بنائی جاتی ہیں۔ نہیں، آپ کو شادی کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں،
کیریئر بنا سکتے ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ آپ کو پورا کرے گا جب آپ اس نیت سے شادی کریں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے، تو اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ لہٰذا جس کی عمر ہو گئی ہے اور جو ماں باپ ہوں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی وقت پر کرائیں، اور گھریلو ماحول، سماجی ماحول ایسا بنائیں کہ وہ شادی ایک مبارک شادی ہو، صرف مبارکبادی ایک نعرہ نہ ہو، بلکہ مبارکباد اس کا عمل ہو، اس کا رہن سہن ہو۔ تو اس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج میں شادی کو رواج دیا جائے، اور جو زنا ہے اس کو مکمل طور پر ختم کیا جائے۔ امید کہ ان باتوں پر توجہ دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔